اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو اصل میں مفسرین نے لکھ دیا نا کہ ماں سے مراد ذبیحہ ہے، مات کا مطلب ہوتا ہے تو جو، اور جو سے مراد پھر ہر شے ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ میں مفسرین کو ہم رد کرتے ہیں، بالکل بڑے بڑے اکابرین جو سن 3 ہجری سن 4 ہجری کے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آئی، یہ 15ویں صدی ہجری کے اندر سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ یہاں ماں سے مراد ذبیحہ نہیں ہے بلکہ اور چیزیں ہیں۔ چلے اگر آپ کی یہ بھی آپ کی تعویل قبول کر لی جائے کہ ماں سے مراد ہر وہ شے ہے جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ قربانی کا جانور لے کر آئیں اور کوئی پوچھے یہ کس کا جانور ہے، اب بتائیں اس پہ اللہ کا نام لیں گے یا غیر اللہ کا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا جانور ہے، چودھری اکرم صاحب کا جانور ہے، تو آپ نے اس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا، جانور حرام ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو صرف ایک شناخت کے لیے بیان کیا گیا، اصل میں تو جانور اللہ کے لیے ہی ذبح کریں گے، تو پھر اس کھانے کے اندر کیا پرابلم ہے؟ اس کھانے میں جو نیاز کھلائی جاتی ہے، اس میں یاد رکھیں مسلمانوں کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے، ان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہے، صرف ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائیں گے، یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ، ورنہ کھانا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس پہ ثواب کا ترتب بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہی قرب حاصل کرنا مقصود ہو، اور پھر اس کا ثواب فقط بزرگان دین کو پہنچا دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور شناخت کے لیے بس یہ کہہ دیتے ہیں یہ نیاز کس کی ہے؟ غوث پاک کی نیاز ہے، امام جعفر صادق کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، تو یہ صرف شناخت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نیاز کو ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی توجہ اور ان کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو، ان کی رضا کے لیے کھانا کھلایا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیاز ادباً اس تحفے کو، گفٹ کو کہتے ہیں جو کسی بزرگ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کے نام کا جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ادباً نیاز اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے حاصل ہونے والے ثواب کو ان بزرگوں کو ایصال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب نظر و نیاز کا کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں بیسک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے، سوچ اور فکر یہی پیچھے کار فرما ہوتی ہے کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پکایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہے۔ ہاں، اس سے جو ثواب حاصل ہوگا وہ فلاں بزرگ کو پہنچا دیا جائے گا، اور صرف پہچان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے۔ یہاں یہ کوئی تصور نہیں ہوتا کہ اس کھانے کو ہم اس بزرگ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اس بزرگ کو کہ بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے کھلا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بعض اوقات کھانا آپ نے دیکھا ہوگا سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، اور مخصوص قرآن کا ایک حصہ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کھانا سامنے رکھنا واجب ہے، نہ قرآن کا کوئی مخصوص حصہ پڑھنا لازم ہے، یہ ہمارے عرف میں رائج ہو گیا ہے، اور رائج ہونے والی کوئی شے اگر فی نفس ہی ممنوع نہ ہو اور اس کو لازم و ضروری بھی نہ سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومنوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ پھر بھی رکھتے کیوں ہیں، میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ تو اب دیکھیے جو نیاز کا کھانا مختصر سا سامنے رکھا جاتا ہے، اس میں جو مسلمان نیت کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھانے کے جو معجزات ظاہر فرمائے اس میں آپ نے ایسا ہی کیا کہ کھانا سامنے رکھا اور جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا۔ صحابہ یہی کہتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ کلام الہی ہوگا، متبرک کلمات ہوں گے، اور پھر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ 4 آدمیوں کا کھانا 1400 صحابہ کو پورا ہو گیا، یعنی بہت سارے، ایک پیالہ دودھ کا 70 کے قریب صحابہ اس کو پیتے ہیں، لیکن ایک قطرہ کم نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے، کھانا سامنے رکھا اور اللہ نے اس میں برکت پیدا فرمائی، اسی سے نیک فال لیتے ہوئے، نیک شگون لیتے ہوئے مسلمان ایسا کرتا ہے کہ کھانا سامنے رکھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن کا ایک مخصوص، اب یہ قاری حضرات حصہ پڑھتے ہیں، حافظ حضرات، اور مخصوص ترتیب سے پڑھتے ہیں، یہ بھی کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے تو منع بھی نہیں ہے۔
اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی مروجہ یہ جو ختم جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یا نیاز کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو وہی بات ہے کہ فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، اپنے پاس سے اس کو لازم اور ضروری نہ ٹھہرا لیا جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ نیاز سے متعلق تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔